عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی حکم میں، من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا نہ کیا اس نے اس نعمت کو اللہ کے سامنے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا، اے اللہ واپس سے لیجئے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس نعمت کی۔ من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها، اور جس نے اس نعمت کی قدردانی کی، فقد قید بعقالها، اس نے اس نعمت کو نکیل باندھ کر اپنے پاس رکھ لیا، وہ نعمت اس سے نہیں کہیں جا سکتی، اس نے نکیل کے ذریعے اس کو قابو کر لیا۔ ہم اگر نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت ہم سے واپس نہیں لی جائے گی، اور اگر ناشکری کریں گے یا شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمت واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ طبعاً انسان نہ شکر ہے، طبعاً شکر ادا کرنا ذرا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں واقعی ہم کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب نعمت کے بارے میں چند نکات کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا نکتہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ جو بھی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کم قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر نعمت کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ لوگ کئی مرتبہ غریب رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اگر فرض کو کوئی ایک پھل پڑا تھا انہوں نے کاٹ کے پیش کر دیا، اب وہ سوچتے ہیں اس نے تو ہمارے سامنے ایک پھل کاٹ کے پیش کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، اس کو کم نہ سمجھیں۔ اگر خشک کھجور بھی اس نے پیش کی تو اس کھجور کے ساتھ اس کی محبت شامل ہے، اس کو بڑا سمجھیں، کم کے نظر سے نہ دیکھیں۔ بعض لوگ اپنے بہو کے جہیز کو تھوڑا سمجھتے ہیں، کیا لے کے آئی ہے، کچھ بھی نہیں لائی۔ بھئی جو ماں باپ کی حیثیت تھی انہوں نے بیٹی کو دے دیا، اب اس کو تم اللہ کی نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو، بے قدری نہ کرو۔ ہمسائے رشتہ دار کی چیزوں کو معمولی سمجھنا، ان کے پاس تو ٹوٹی ہوئی کار ہے، اس کے پاس تو ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے۔ بھئی جو اللہ نے دیا ہے کبھی اس کو کم نہ سمجھیں، نعمت کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھیں اور بڑا سمجھیں، عظیم سمجھیں، وقیع سمجھیں۔ بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل والو وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی پیدا کیا اور بادشاہوں کو بھی پیدا کیا۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ نے بادشاہ پیدا کیے۔ یہ ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا جس بندے کے پاس 5 چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ پہننے کے لیے کپڑا ہو، کھانے کے لیے روٹی ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، پھر بیوی ہو اور سواری ہو۔ 5 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ بندہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو حاصل ہیں۔ اللہ نے کپڑا بھی دیا، کھانا بھی دیا، مکان بھی دیا، بیوی بھی دی، اور اللہ نے سواری بھی دی، 5 نعمتیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کیا ملا ہے، کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ناقدری ہے۔ سچی بات تو یہ ہے ہم تو نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں، بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ بعض چیزیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھیں جو آج ہمیں حاصل ہیں۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی لوگ ہاتھ والا پنکھا کیا کرتے تھے۔ آج کا ایک غریب آدمی بھی بجلی کے پنکھے کی ہوا کے اندر مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ بادشاہوں کے محل میں تیل کے چراغ جلا کرتے تھے، آج غریب آدمی کے گھر میں بجلی کا کمکما جل رہا ہوتا ہے، کتنی روشنی ہوتی ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کے لیے بھی اگر کچھ لکھنا ہوتا تھا تو قلم اور دوات ہوتی تھی، ہر لفظ کے لیے دوات میں سے سیاہی لینی پڑتی تھی اور لکھا جاتا تھا۔ آج اللہ نے غریب بندے کو بھی ایسے پین دے دیے ہیں، اس کو دوات میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ پین ہاتھ میں پکڑیں اور لکھنا شروع کریں، 100 صفحے بھی لکھیں گے تو آپ کو دوات سے سیاہی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھیں، آج اللہ نے عام بندے کو عطا فرما دی۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست اگر تجھے کھانے میں سبزی ملے
تو یہ نہ سوچنا کہ جب مجھے کھانے میں سبزی ملی، بلکہ یہ سوچنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس پروردگار نے تجھے یاد رکھا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا، تبھی تو رزق آیا نا، ہم یاد تھے اپنے رب کو۔ تو سبزی کی طرف نہ دیکھنا کہ کھانے کو خشک روٹی ملی، کھانے کو سبزی ملی، گوشت نہیں ملا، نہیں، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جب میرے مالک نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے مجھے یاد رکھا۔ اگر کھانے کو دال بھی مل گئی ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو کھائیں۔ پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کبھی ضائع نہ کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دسترخوان کے اوپر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے، یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ کھانے پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر بندہ انگلیوں سے کھانا کھائے نا، جیسے پلاؤ وغیرہ کھاتا ہے، تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ کیوں؟ کہ انگلیوں کے ساتھ جو کھانا لگا ہوا ہے وہ بھی نعمت ہے، اس کو کم نہ سمجھیں۔ اگر ویسے ہی انگلیاں دھو دیں گے تو وہ کھانا پانی کے ساتھ بہہ جائے گا اور نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے انگلیوں کو چاٹ لیا جائے، پھر ہاتھ کو دھویا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک نواب صاحب بھی اسی ڈبے میں تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ ایک بڑے عالم بیٹھے ہیں تو نواب صاحب آ کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دسترخوان لگوا دیا اور جو ماحضر تھا وہ دسترخوان پہ رکھ دیا کھانا۔ نواب صاحب بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ اب نواب صاحب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی انہوں نے اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگے تو وہ بوٹی نیچے گر گئی۔ اب وہ بوٹی جب نیچے گری تو دسترخوان جو ٹیبل تھا اس کے اوپر لگی اور وہاں سے فرش کے اوپر گر گئی۔ جب وہ بوٹی فرش کے اوپر گری تو نواب صاحب نے اپنے پاؤں کے جوتے کے ساتھ اس کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا کہ یہ بوٹی تو اب نیچے گر گئی ہے، کھانے کے قابل نہیں، اس کو دھکیل دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے چہرے کی جو حالت تھی نا وہ بدل گئی، متغیر ہو گئی۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تھے، وہ پہچان گئے تو انہوں نے اشارے سے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت میں ناگواری کی کیفیت ہے؟ تو حضرت نے اشارہ کیا کہ بوٹی اللہ کی نعمت ہے، اگر نیچے گر گئی تو کیا ہو گیا، اس کو اٹھا کے دھو کے صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اس نے پاؤں کے ساتھ اس کو دھکیل دیا، یہ رزق کی ناقدری مجھے ناپسند آئی۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے اس بوٹی کو اٹھایا اور پانی سے اس کو اچھی طرح دھو کے صاف پاک کر لیا اور پھر اس کو کھا لیا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس نواب صاحب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا رزق تھا، ہاتھ سے اگر نیچے گر گیا تھا تو کیا ہو گیا، اس کو دھو کے صاف کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ نے پاؤں سے اس کو دھکیل دیا، یہ اللہ کی رزق کی ناقدری ہے، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔